دیکھیں اب یہ انجینئرنگ میں ہے توقیر صاحب. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا کمیونیکیشن یا اپنے نالج کو شیئر کرنا. دیکھیں ہمیں ہر شعبے میں ضرورت ہوتی ہے. ایون کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، آپ میں سے کوئی ٹیچر ہوگا، ایون آپ میں سے کوئی اچھا کوک، مطلب جو ڈفرینٹ اس کے ہوتے ہیں، آپ کے ہنر ہوتے ہیں. اچھا ان کو ہی اچھا کمیونیکیٹ کیا جائے سوسائٹی کو تو وہ بہت فائدہ ہو جاتا ہے. مثلاً آ، آج کل آپ دیکھیں، آپ کو بھی ضرور کبھی موقع ہوگا، ملتا ہوگا یوٹیوب پہ یا کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی نہ کوئی ایسا پروگرام یا کوئی چیز دیکھی ہوگی جس میں کوئی ایز اے ڈاکٹر بہت اچھے طریقے سے کسی بیماری کے بارے میں ایکسپلین کرتا ہے، آپ کی فوڈ ہیبٹ کے بارے میں، آپ کو اچھا یعنی کون سا کھانے مفید ہیں اور کس طرح. دیکھیے ایک ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے جو اسکلفل ہے، مطلب اس کے پاس اسکل ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے نا علاج اچھا کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنی بات نہیں پراپر سمجھا پاتا. دیکھیں یہ بڑی مثلا سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے. آپ کو زندگی میں بھی شاید تجربہ ملا ہوگا کہ آپ نا آ، کئی دفعہ جو ہے نا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر ہے تو صحیح، لیکن اس کا نا بولنے کا انداز نہیں صحیح، مریض کو ٹریٹ نہیں صحیح کرتا. وہ ہمارے یہاں کہتے ہوتے ہیں یہاں تو کہ جی اگر کوئی ڈاکٹر تسلی دیتا ہے، اس کے الفاظ اچھے ہوتے ہیں، وہ کمیونیکیشن اچھی کرتا ہے، بات بڑے اچھے طریقے سے کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد یعنی وہ اس سے لوگوں کو زیادہ شفا ملتی ہے بجائے اس کے کہ ڈاکٹر شاید وہ اس سے زیادہ صلاحیت کا حامل ہو. تو لیکن جو ہے نا اس کے لیکن وہ بات کرتے وقت بڑا مطلب عجیب سا روڈ بیہیویئر. آپ اس سے کچھ مشورہ پوچھیں، ہمارے ہاں مطلب ایک ہوتا ہے نا جو بھی کوئی بیمار بندہ ہے تو وہ اس سے پوچھے تو اور وہ اس کا رویہ اتنا اچھا نہ ہو تو ہم کبھی بھی اس کو پسند نہیں کرتے، حالانکہ وہ اس کی ڈائریکٹ فیلڈ نہیں ہے. ڈائریکٹ فیلڈ اس کی دوائی بتانا ہے بس، لیکن کمیونیکیشن، میڈیا، اچھا بولنا، اچھے الفاظ یوز کرنا اور بات کو سمجھا دینا، یہ ہر شعبے میں ضروری ہے. وہ انجینئرنگ ہے، وہ آپ کی گھریلو لائف ہے، آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ بات چیت ہے، آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ بات چیت ہے، آپ نے کبھی اپنے پروفیشنل حوالے سے بات کرنی ہو، جہاں سے بھی آپ کو جہاں بھی آپ کو ضرورت پیش آئے وہاں پہ اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے. جی استاد عمر. اچھا تو یہ ایون اسی طرح فیمیلز کے لیے ایسے ہے کہ آپ کو زندگی میں بہت سے مواقع پر ہمیشہ یہ ضرورت پیش آتی ہے کہ آپ کو اپنی بات منوانی پڑتی ہے، مطلب بات منوانی نہیں، بات کا سمجھانی پڑتی ہے. آپ اپنی بات سے اچھے جو ہے نا بات کرنے کے انداز سے، اپنی بات میں اچھی کوالٹی لانے سے آپ بہت سے اپنے مسائل حل کر لے تو آپ کے لیے بہت سا جو ہے نا بہت سی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. دیکھیں یہ جرنلزم یا میڈیا ہے نا، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کریں، آپ کو شاید کوئی ایسا کورس بھی پڑھایا جا رہا ہو جس میں ان کا دعوت کا اسلوب پڑھاتے ہوں کہ وہ کس انداز سے بات کرتے تھے، وہ ان کا بات سمجھانے کا انداز کس طرح تھا. بعض اوقات مثال دے کے سمجھا دیتے تھے، بعض اوقات کوئی ایسی کسی کے اس کا فائدہ ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے. کسی کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، کسی سے بات کرنے کا انداز کیسے تھا. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان چیزوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک بیسٹ کمیونیکیٹر تھے. ٹھیک ہے. مبلغ. ٹھیک. اور مبلغ سے ہی ابلاغ ہے، اور ابلاغ سے ہی آپ کا یہ سارے کا سارا میڈیا ہے. یعنی ایک جو آپ کو اچھا دائی بننا ہے، آپ نے جو درس نظامی پڑھ رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ یعنی نالج سے کے ساتھ ساتھ
جو آپ نالج تو ماشاء اللہ لے رہے ہیں، آپ حدیث پہ عبور رکھتے ہوں گے، آپ قرآن پڑھیں گے، آپ عربی میں بہت ماہر ہوں گے، لیکن ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ ابلاغ میں بھی اتنے ایکسپرٹ ہوں۔ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ ابلاغ کرنا، کسی بات دوسروں کو بات سمجھانے کا ہنر آنا، یہ بڑی بات ہے۔ اور آج کے وقت، آج کے دور کا بہت بڑا المیہ کہہ لیں، مشکل کہہ لیں، جو ہمیں پریشانی یا اسلامی طبقے کو، دینی طبقے کو جن مشکلات کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، اس میں یہ چیز بڑی اہم ہے کہ آج ہمیں یعنی ایکسپرٹ عالم دین تو ہیں جو علوم پہ وہ رکھتے ہیں، لیکن وہ بعض اوقات میڈیا کے حوالے سے، بعض اوقات نوجوان نسل کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ، وہ جو ہے بات سمجھا نہیں پاتے۔ اور یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نسل ہے، ہم کہتے ہیں جی یہ موٹیویٹ ہو رہی ہے، یا یہ جو نوجوان نسل ہے یہ بہت متاثر ہے جی فلاں اسکالر سے۔ مثلا ہمارے یہاں بڑے اینکرز میں کن کا نام تھا؟ عامر لیاقت، جو اب نہیں ہے، اچھا وہ تھے۔ اسی طرح آج کل محمد علی مرزا ہے، کوئی ایسے اسکالرز ہیں کہ جن کے بارے میں اتھینٹک علماء اکرام کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا صحیح نالج نہیں دیتے، ان کی باتوں میں جول ہے، جیسے غامدی صاحب ہیں وغیرہ وغیرہ، کئی نام ہیں۔ اچھا لیکن وہ متاثر کر رہے ہیں لوگوں کو، اور وہ کیوں متاثر کر رہے ہیں کہ وہ ابلاغ کو یوز کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اور مطلب آپ عالم دین مجھ سے کہیں زیادہ ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو دجال کا فتنے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یا مختلف فتنوں کے اظہار کے بارے میں، کہ ان کی بات میں وزن، وہ اس کو سمجھانے کا انداز، بات کو کرنے کا انداز، وہ جو ہے نا بہت جو ہے نا اچھا تھا۔ یعنی ان کا اچھا نہیں میں کہہ رہا اس کو، لیکن وہ اس طرح کا تھا کہ وہ متاثر کر جاتے ہیں لوگ۔ اچھا یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو کہ ہمیں، حالانکہ یہ تو کوالٹی ہونی چاہیے مبلغین کی، یعنی ابلاغ، اچھا ابلاغ کرنا آنا، یا میڈیا پہ عبور ہونا، اچھے لکھاری ہونا، اچھے اینکر ہونا، اچھا بات کو سمجھانے کا طریقہ آنا، یہ تو کوالٹیز ہونی چاہیے تھی علماء اکرام کی، اور یہ تو ان کی فیلڈ ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ابلاغ کے جدید اصول ہیں، یا جو جدید انداز ہیں، ان پہ عبور نہیں ہوتا۔ اور یہ بڑی مطلب پازیٹیو بات ہے کہ آج آپ کی مینجمنٹ آپ کو درس نظامی میں مطلب ایک انٹروڈکشن لیول پہ ہے، شاید یہ آگے جا کے اس کو تھوڑا سا ایکسپرٹ لیول یا کوئی اور لیول پہ بھی پڑھائیں، کہ وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں کہ ابلاغ کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آگے اگر مطلب یہ تو آن لائن ہے، یا اگر مدارس میں ایسا اہتمام ہو کہ باقاعدہ پریکٹس بھی ہو اس کی، ٹھیک ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے آپ کی بات سے متاثر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس، اور آپ نے جو زندگی کا مقصد ہے، ظاہر بات آپ کی زندگی کا، آپ یہ جو پڑھ رہے ہیں، اور آپ ایک مشن رکھتے ہیں، نظریات رکھتے ہیں کہ اور وہ یہی ہے کہ آپ کی بات یا قرآن حدیث کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تو اس کے لیے یہ بلاگ ضروری ہے۔ چلیں یہ تو ہمارا تھا کہ چلیں ہم نے وہ بات سٹارٹ کی بلاگ کی اہمیت وغیرہ پہ۔ اچھا آج ہم جو ہمارے ٹاپک میں ہم ڈسکس کرنا تھا وہ تھا الیکٹرانک میڈیا کو۔ ہم یہ نا انٹروڈکشن پڑھ رہے ہیں مختلف قسم کے میڈیا کا، تاکہ آپ کو سب سے پہلے انٹروڈکشنز کا پتہ چلے کہ جی مختلف طرح میڈیا ہوتا کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں آج ہم نے پڑھنا ہے الیکٹرانک میڈیا، اور الیکٹرانک میڈیا میں میں آپ کو ان کا تعارف بتاؤں گا کہ الیکٹرانک میڈیا کہتے ہیں عام طور پر ٹی وی چینل کو، جو ہم ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، فلم اس میں آ جاتی ہے، ڈراماز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا جو بھی ویڈیو پروڈکشن کی جائے آج کل، جو آپ پروڈکشن کر رہے ہیں، مثلا میں سے کوئی کرتا ہے، آپ کہ وہ ویڈیو لیکچرز اویلیبل اگر ہوتے ہیں، تو یہ ساری الیکٹرانک میڈیا کی
एग्जांपल्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, इवन स्टूडियो में टॉक शोज रिकॉर्ड करना, वो चैनल्स पे चलें या वैसे वीडियो सोशल मीडिया पे अवेलेबल हो तो ये की बात है। लेकिन असल ये है कि वीडियो फॉर्म में जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहेंगे। अच्छा, उसमें जो टीवी के मुख्तलिफ शोबे हैं, एक टीवी होता क्या है, देखिए एक टीवी चैनल जो है ना, आपको उसका आइडिया होना चाहिए कि एक टीवी चैनल क्या होता है, उसमें मुख्तलिफ शोबा जात क्या होते हैं। और अगर आप कभी उसमें ख्वाहिश रखते हैं कि आप किसी चैनल में जॉब करें, या आप का ये ख्याल है कि आप किसी चैनल के लिए काम करें, मतलब जरूरी नहीं होता, जैसा मैंने आपको अखबार का पढ़ाया था ना, कि हर जरूरी नहीं होता कि आप टीवी चैनल्स में या अखबार में जाके काम करें। आप बहुत से मौके पर उनके लिए एज ए फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं और अपने इलाकों में रहते हुए भी काम कर सकते हैं। और अ, आप अपने जैसे कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो वो जब आप पार्ट टाइम भी वहाँ पे काम कर सकते हैं एज एंकर या कुछ। अच्छा, अब आप लोगों के लिए टीवी चैनल्स में कौन से शोबे हैं अगर आप सीखना चाहें या करना चाहें? तो एक जो चैनल होता है ना, उसका प्रोसेस क्या होता है, वीडियो बनती कैसे है, कोई प्रोग्राम कैसे बनता है, तो उसका सबसे पहले आइडिया जनरेट होता है। मसलन मैं हमें एक मिसाल लेंगे कि हमने प्रोग्राम करना है कि नौजवान नस्ल के मिसाइल और उनका हल, ठीक है, ये एक टॉक शो करना चाह रहे हैं हम टीवी चैनल पर, ठीक है। तो उसमें जो है, अच्छा, उसमें सबसे ये है कि जो आइडिया जनरेट होता है वो रिसर्च डिपार्टमेंट में होता है, ठीक है। एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है बकायदा किसी भी चैनल में, जिसमें लोग एक्सपर्ट होते हैं, जिस तरह का चैनल हो, यानी अगर वो दीनी चैनल है तो वो उसके रिसर्चर्स दीनी होंगे, अगर वो चैनल न्यूज़ का है तो उसके रिसर्चर्स या जो आइडिया जनरेट करने वाले लोग हैं, वो जाहिर बात है वो न्यूज़ के बंदे होंगे। तो सब एक रिसर्च डिपार्टमेंट, वहां से आइडिया जनरेट होता है। अच्छा, जब वहां से आइडिया जनरेट हो जाता है ना, तो वो फिर फ्लोट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मतलब प्रोड्यूसर्स होते हैं। अच्छा, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, ये मतलब इन्होंने मीडिया पढ़ा होता है, ये मीडिया का इस्तेमाल जानते हैं, ये मीडिया के हालात को इस्तेमाल करना जानते हैं, ये लोगों से राब्ता करना और किसी जिस तरीके से एक अच्छा प्रोग्राम तैयार किया जा सकता है, ये उसके माहिर होते हैं। अच्छा, रिसर्च से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ आ जाता है। यहाँ पे भी मतलब आप में से भी कोई अगर चाहे तो आप एज ए प्रोडक्शन फील्ड में आ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा सा यानी प्रोडक्शन के हवाले से कोई कोर्स करना या प्रोडक्शन की टेक्निक सा पता होना चाहिए। अच्छा, रिसर्च से आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो प्रोड्यूसर होता है वो फिर एहतमाम करता है इस प्रोग्राम के होने के लिए। मसलन हमारी मिसाल है कि हमने नौजवान नस्ल के हवाले से प्रोग्राम करना है, तो वो क्या करेगा, अपने एंकर को अरेंज करेगा। जो एंकर कौन है, कि जो जिसने उस प्रोग्राम को चलाना है। अच्छा, वो किस तरह एंकर कौन होता है, एंकर वो होता है कि जो अच्छा बोल सके, इंट्रोडक्शन दे सके, मेहमानों से के साथ बात कर सके और मेहमानों को अच्छे तरीके से डील कर सके। तो जो एंकर है वो एंकर को अरेंज करता है और साथ उसको गेस्ट चाहिए, ठीक है। तो गेस्ट से मुराद कौन होंगे, वो लोग जो इस टॉपिक पे उबूर रखते हैं। वो कौन हो सकते हैं, जैसे नौजवान नस्ल का अगर टॉपिक है तो नौजवान नस्ल पे कोई नौजवानों का नुमाइंदा होगा, कोई प्रोफेसर हो सकता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, या जो नौजवानों को अच्छा समझा पाए या उनसे बात कर पाए, वो बंदा हो सकता है। तो वो ये मेहमानों को अरेंज करने के बाद, एंकर और मेहमानों को अरेंज करने के बाद, फिर अगला मरहला आता है कि एक सेट डिजाइन होता है या सेट लगा होता है। वहां पे ये लोग जाते हैं, वहां पे ये सारा अरेंजमेंट होना होता है। तो जब जो सेट है वहां पे असल प्रोडक्शन होनी होती है। और वहां पे कौन वर्क करता है, वहां पे कैमरा मैन होते हैं, जो कैमरा लेकर, वो आमतौर पर टेक्निकल लोग होते हैं कि जो माहिर होते हैं कैमरा चलाने के, लाइट करने के, यानी लाइटिंग करने के, स्टूडियो के चीजों के, ये टेक्निकल फील्ड्स हैं।
تو وہ وہاں پہ ہوتے ہیں. اب گائیڈ کرتا ہے یا مکمل گائیڈ لائنس دے رہا ہوتا ہے پروڈیوسر, اور وہاں سے کیمرہ مین کو وہ ڈیل کرتا ہے یا ریسرچ کے بندوں کو وہ ڈیل کرتا ہے, اور سوری اینکر اور جو مہمان, تو وہاں پہ ریکارڈنگ ہوتی ہے پھر. اور ریکارڈنگ کے درمیان میں بھی وہ سارے بات آلات کو یوز کر رہا ہوتا ہے اور انہی کے حساب سے ساری ارینجمنٹس کر کے چلاتا ہے. اچھا, ان کے ساتھ ساتھ جب ریکارڈنگ ہو جاتی ہے پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس کی ایڈیٹنگ, یعنی جو بھی چینل کا پروگرام ریکارڈ ہوتا ہے وہ مطلب اس فارم میں ریکارڈ نہیں ہوتا کہ ڈائریکٹ ہی چل جائے. بہت کم, وہ اسٹوڈیو میں کچھ لائیو بھی ہوتا ہے, اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اکثر پروگرام ریکارڈڈ ہوتے ہیں. پھر ان میں سے ایکسٹرا چیزوں کو کاٹا جاتا ہے, کچھ چیزیں مرج کی جاتی ہیں, کچھ تصویریں وغیرہ وغیرہ وغیرہ, تو جو بھی ضرورت ہوتی ہے اس پروگرام کی. اور تو وہاں سے ایڈیٹنگ کروانے کے بعد ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے, اور وہ ایڈیٹرز ہوتے ہیں NLE ایڈیٹرز, نان لینئر ایڈیٹرز, وہ اس کو مینج کرتے ہیں وہاں پہ. تو وہ مطلب اس میں سے ایکسٹرا چیزیں کاٹتی ہیں, کوئی فمبلنگ یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو ایکسٹرا ہو, ضروری نہیں تھی اور وہ ہو گئی چینل پروگرام کے دوران, وہ ان کو کاٹ دیتے ہیں اور کر کے ایک فائنل شیپ میں ویڈیو فارم میں پروگرام بنا دیتے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ اور پھر اس کے بعد وہ اس کو دوبارہ پریویو کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ چلی جائے جو چینل کی پالیسی کے خلاف ہو, انتھینٹک ہو, یا کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو. اور پھر اس کو دے دیا جاتا ہے آپ کے ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ میں اور سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ میں. یعنی جو ٹرانسمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کو سیٹلائٹ پہ لانچ کر دیتا ہے اور اس پہ آپ پروگرامز وہ دیکھ سکتے ہیں. جبکہ جو وہ والا ڈپارٹمنٹ ہے سوشل میڈیا, وہ اس کے کلپس کاٹتا ہے, وہ اس کو یوٹیوب پہ دیتا ہے, وہ اس کو سوشل میڈیا پہ پروپیگیٹ کر دیتا ہے. یہ اچھا, یہ ایک پورا پروسیس ہے کسی چینل میں پروگرام کا آئیڈیا جنریٹ ہونے سے اس کو مطلب ٹرانسمیشن تک. اچھا, یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے ٹاک شو کی. اسی طرح ٹی وی چینلز میں اکیلے ٹاک شوز نہیں ہوتے, وہاں پہ ڈفرنٹ, مثلا وہاں پہ فلرز تیار ہوتے ہیں یا شارٹ ویڈیوز جن کو کہہ لیں آپ, چھوٹے چھوٹے, آپ دیکھیں نا کہ حدیث کے بارے میں, قرآن کے, یعنی اگر دینی چینلز اس پہ کرتے ہیں, نیوز چینلز جو ہیں وہ مختلف خبروں کے حوالے سے وہ کرتے ہیں, اور وہ مختلف طرح کے وہ پروگرامز تیار کریں, شارٹ فلرز. اسی طرح ڈاکومنٹریز تیار کرتے ہیں. ڈاکومنٹریز سے مراد اس میں پیچھے وائس اوور چلتی ہے, کوئی بول رہا ہوتا ہے, ساتھ آگے ویڈیو چلتی ہے, تصویریں چلتی ہیں, تو ایک ڈاکومنٹری لانچ ہو جاتی ہے. تو یہ اس میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح نیوز چینلز ہیں, ان کا ذرا اسٹرکچر ڈفرنٹ ہے کیونکہ وہاں پہ نیوز کی چیزیں آتی ہیں, یعنی وہاں پہ لائیو نیوز چل رہی ہوتی ہے, اور اس میں بھی اینکر ہوتا ہے جو خبریں پڑھتا ہے, اور اس میں رول آتا ہے رپورٹرز کا. جو رپورٹر وہ ہوتا ہے کہ جو مختلف واقعات, جیسے مثلا آج کل اگر آپ دیکھ رہے ہیں کل سے, تو کل سے ایک واقعہ ہوا ہے کہ جی وہ فائرنگ ہوئی ہے سیاسی جلسے پر, اس کی وجہ سے لوگ بڑے مطلب ہر اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں, تو چینلز کے رپورٹرز وہاں جا رہے ہیں, جہاں احتجاج ہو رہا ہے وہاں جا رہے ہیں, وہاں جا کے وہ مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, احتجاج ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ رپورٹرز کر رہے ہیں, اور یہ رپورٹرز کچھ ہوتے ہیں چینلز کے پیڈ رپورٹرز ہوتے ہیں, جو کہ چینل جن کو پیمنٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت سے رپورٹرز کو پیمنٹ نہیں ہوتی. وہ وہ ہوتے ہیں جو مختلف شہروں میں رپورٹرز ہوتے ہیں, ان کو نمائندگان کہتے ہیں. جس طرح میں نے کچھ اخبار کے والے سے بتایا تھا کہ وہ نمائندگان ہوتے ہیں, اور وہ مختلف شہروں میں سے خبریں اور اپنے علاقے کی ویڈیوز وہ بیچتے ہیں, اور پھر جو ہے نا وہاں سے لانچ ہوتی ہیں وہ خبریں. تو یہ ہوتا ہے جو ہے نا چینل کے مختلف پروگرامز, ان کی جو ہے نا مختلف طرح کی چیزیں جو اس کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک دینی لوگ جو ہیں, مثلا آپ ماشاءاللہ دینی علوم کے ماہر ہیں, آپ اگر
ایک تو یا تو کسی نیوز چینل میں جانا چاہیں، اگر آپ نیوز چینل میں جانا چاہیں گے تو بھی آپ ریسرچرز کے طور پر، اور اس میں ایک سب ایڈیٹرز بھی ہوتے ہیں جو خبریں بناتے ہیں، لکھتے ہیں ان کو، تو اس میں آپ کے لیے مطلب جاب کریٹ ہو سکتی ہے، آپ انٹرسٹ لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ پراپر جاب نہیں کرنا چاہتے تو ایز اے اینکر جوائن کر سکتے ہیں، ایز اے نمائندہ جوائن کر سکتے ہیں، ایز اے رپورٹر جوائن کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کا جو ہے نا چیزیں ضرورت ہوتی ہیں کہ آپ کس طرح ایک چینل کا ورکنگ ہوتی ہے، اس کے شعبہ جات کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، ضرورت کیا ہے، اس کو ریسرچ چاہیے، اس کو اچھے بولنے والے اینکر چاہیے، اس کو اچھے مہمان چاہیے۔ لیکن ایز اے اچھے مہمان آپ لوگ آ سکتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ خاص کر رمضان میں یا دینی مواقع پر چینلز کو ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے لوگ ہوں جو اچھا دینی مواد اچھے طریقے سے بول سکیں کسی دینی ایشو پر، اچھے اسکالرز ہوں وہ۔ اور سیم اسی طرح آپ کو ضرورت ہے ان کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر اچھے بولنے والے، اچھے طریقے سے دعوت دینے والے اور دعوت کو بہترین انداز میں پہنچانے والے ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے وہ یہ دینی مزاج کے لوگوں کا، جنہوں نے دین پڑھائی، انہی کا کام ہوتا ہے۔ تو ہماری بات چلی تھی الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے۔ اچھا، اس میں نا جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ ہم جتنے بھی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں وہ اس تناظر میں کر رہے ہیں کہ جو ہے نا آپ کو کس طرح ایک دائی، یعنی جو آپ دس نظامی پڑھ رہے ہیں یا دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں اس کے ساتھ ساتھ، یا کیونکہ اس فیلڈ میں میڈیا کی اہمیت کیا ہے، تو اور یعنی آپ نے، کیونکہ آپ کی مہارت اس میں ہے، تو آپ کے لیے میڈیا میں کیا گنجائش ہے یا کیا آپ کن شعبوں میں آپ کام کرتے ہیں؟ تو اس میں نے آپ کو دو تین بتائی تھی چیزیں کہ سب سے پہلے تو آپ کے لیے ایز اے ریسرچر کام کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اچھا، ریسرچ کیا ہے، یا ایون آپ اپنے طور پر بھی کوئی چینل بنائیں۔ دیکھیے اب نا الیکٹرانک میڈیا ضروری نہیں ہے کہ ٹی وی چینلز ہی ہیں، اب آپ کا موبائل بھی ایک الیکٹرانک میڈیا ہے، آپ اپنے ریکارڈنگز کر سکتے ہیں، اپنے ویڈیوز بنا سکتے ہیں اور ان کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور ایون آپ کے لیے اچھی انکم بھی جنریٹ کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی راز کی بات نہیں ہے، آپ اچھی چیز بناتے ہیں، اور اگر آپ اچھے، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ اچھا بولنے والے نہ ہوں، آپ اچھا پرفارم نہ کر سکیں، لیکن پھر بھی آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اچھا لکھ دیں، صرف کسی کو آئیڈیا اچھا دے دیں، آپ کوئی جملے اچھے لکھ دیں، کوئی چیز آپ کریں، تو آپ کے لیے میڈیا میں بہت زیادہ سپیس ہے۔ اچھا، ریسرچ کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے کہ آئیڈیاز جنریٹ کرنا۔ دیکھیں ہر شعبے میں، ہر نالج میں آئیڈیاز کی اہمیت ہے۔ آپ مثلا، آپ میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں خواتین ایسے ایسی خواتین کے بارے میں سیریز ریکارڈ کراؤں گا جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ ایک ریسرچ ہے نا، کہ آپ ڈھونڈیں کہ کون سی ایسی خواتین ہیں۔ آپ کہیں گے جی ہم ایسے کروں گا کہ میں ایسی خواتین جنہوں نے جنگوں میں حصہ لیا، یا اس طرح بہت سے اور آئیڈیاز ہو سکتے ہیں کہ آپ کہیں جی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یا بعد میں اسلام میں کون کون بہادر لوگ گزرے جنہوں نے بہت زیادہ یا اس وقت کھیل کیا ہوتے تھے، یا کن چیزوں کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کب کب مسکرائے، میں اس پہ لیکچر دوں گا، پوری میری سیریز یہ ہے۔ یا آج کل نوجوان نسل کا، کیونکہ ہم لے کے چل رہے ہیں ٹاپک، یا بچوں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو سمجھانے کے حوالے سے کیا انداز تھا، یہ ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ یعنی بہت سی ڈائمینشنز ہیں الیکٹرانک میڈیا میں، ویڈیوز کی تیاری میں۔ پھر آپ ڈاکومنٹریز بنا سکتے ہیں، یا آپ کہیں، آپ نے دیکھی ہوگی شاید کہ جی قرآن کے مقامات، کہاں کہاں قرآن
कौन किस किस मुकाम का कुरान में जिक्र आया, कुरान के फूल यानी किस किस फूल का, किस फल का, किस दरख्त का कुरान में जिक्र है। ये मतलब चंद अच्छा, ये चीजें क्या है कि ये आइडियाज होते हैं और लोग इनको देखना चाहते हैं। मतलब दुआएं, आप कहें जी मैं ऐसा चैनल बनाऊंगा जिसपे सिर्फ मैं दुआएं दूंगा, बीमारी के वक्त की दुआ, परेशानी के वक्त की दुआ, अगर आपको जॉब यानी आपकी रोजगार नहीं है तो उस पे क्या दुआ पढ़नी चाहिए। ये यानी एज ए रिसर्चर आपको बेस्ट आइडिया जनरेटर होना चाहिए। आप बहुत अच्छा आइडिया जनरेट करें और उस आइडिया को लेकर आप सोसाइटी में फैला दें। ये बड़ी मतलब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो है ना आइडिया के हवाले से बहुत अच्छा काम करें। तो जो समझे की है, और ये जो आइडिया जनरेट करना या रिसर्च करना, तो ये जारी बात है आप लोगों का हुनर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप इतने अहम हैं, यानी आपके तालीम है, आपके पास मुकम्मल एक नॉलेज है हदीस का, कुरान का, कुरान यानी हदीस की मुख्तलिफ डायमेंशंस का एक्सप्लेन कैसे करती है हदीस मुख्तलिफ चीज़ों को, उसके हवाले से नहीं, सारे का सारा आपके पास नॉलेज मौजूद है। और अब आपने करना क्या है, उस नॉलेज में से आइडियाज जनरेट करके एक रिसर्च को, अच्छी रिसर्च को सामने लेके आना है। और इस जो है रिसर्च की बुनियाद पर आपने दिलचस्प प्रोग्राम बनाना है। देखिए, हम बाज़ औक़ात ये ज़रूर कहते हैं कि जी लोग उलमा की या दीनी तबका बहुत अच्छे आइडियाज़ लेके आए और उन आइडियाज़ की बुनियाद पर नौजवान नस्ल को या बाकी लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करे, तो यकीनन लोग सुनते हैं। और बहुत सी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर वीडियोज हैं जो जिनको बहुत अच्छा देखा जाता है। बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हैं जो टीवी चैनल्स पर आते हैं और वो अच्छा बयान करते हैं, तो लोगों को सुनने की कोशिश करते हैं। अच्छा देख, जैसे मैंने मिसाल दी थी गांधी की और मोहम्मद अली मिर्जा या ऐसे लोगों की, लोग देखें इनकी शोहरत की वजह क्या है? दरअसल लोग दीन सीखना चाहते, कुरान और हदीस के बारे में इल्म रखें। अच्छा, अब क्या है कि लेकिन वो कुरान और हदीस को अपने जदीद तनाज़र में पढ़ना चाहते हैं। मसलन आप में से आप जिस तरह बता रहे थे ये तौकीद साहब की, वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। आप में से कोई डॉक्टर होगा, एक कोई कोई किसी प्रोफेशन का। अच्छा, एक तरीका ये है कि आपको सिंपल ही सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा दी जाए और कहा जाए कि बस यही नॉलेज है और इसी पर। दूसरी बात यह है कि आप इसको लें और साथ साथ कोई ऐसा स्कॉलर हो कि वो आपको आपकी सतह के मुताबिक जदीद यानी इंजीनियरिंग की एग्जांपल्स के साथ और जो आजकल को दरपेश मसाइल हैं उनको लेकर एक कोई भी मसला ले और उसका हल पेश कर दे कुरान और हदीस, तो यकीनन लोग उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे हों। ठीक, कि जो जिसकी बात उसको ज्यादा आसान और समझ आए। देखिए, लोगों को समझाने के लिए मुख्तलिफ तरह की मिसाल, ये कुरान में आप देखें ना, आपने पढ़ा होगा सीरत, सॉरी तर्जमा तफसीर के, कुरान भी बहुत जगहों पे मिसाल देता है समझाने के लिए। ठीक है, और उस वक्त के लोगों को भी मिसाल दी जाती थी और उनको बताया जाता था कि आपने ये ऐसे करना है, और किसी भी चीज की अहमियत को वाजे करने के लिए मिसाल दी जाती थी। सेम यही तरीका कार, यानी मिसाल देने वाला, क्लिक करने वाला या इससे रिलेट करने वाला, अगर आप इस तरह के आइडियाज जनरेट करेंगे, आपकी रिसर्च की अहमियत ये होगी, यानी रिसर्च की बुनियाद ये होगी, और फिर आप एक जदीद अंदाज में पेश कर देंगे। अब जैसे
مثلا میں اس کی بڑی اچھی مثال آپ کو پہلے بھی 2-3 دفعہ یہ کہا ہے کہ دیکھیں ہم آن لائن پڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کی تعلیم کو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ مختلف کوئز دیتے ہیں، آپ آن لائن کلاس لیتے ہیں، زوم میٹنگ کے ذریعے یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ جتنی بھی آپ کا ہے، اچھا یہ سارا ایک جدید انداز ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا، مثلا آپ یعنی آن لائن کلاسز سے اور اسی طرح لیکچرز آپ نے اب سرچ کرنی ہے تو آپ کے لیے بہت سی ہیں، تو آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں، یوٹیوب بڑی ہے، ویب سائٹس موجود ہیں، آن لائن فتویٰ سیکشن موجود ہیں، آن لائن لائبریریز موجود ہیں۔ یہ جدید ذرائع اور جدید انداز ہیں جو اپنائے گئے ہیں۔ اچھا اسی طرح پروگرامز کی تیاری میں، لیکچرز کی تیاری میں، ڈاکومنٹریز بنانے میں، یا دیگر جو فارمیٹس ہیں الیکٹرانک میڈیا کے، ان میں بھی ریسرچ کے ذریعے ایک اچھے انداز کی چیزیں لانا، اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ سوسائٹی کو افیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کی چیز بھی ویسے ہی جس طرح دوسرے انداز ہیں، لبرلز ہیں یا سیکولرز ہیں، وہ اپنی بات کو سمجھانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، وہ مطلب ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز لے کے آتے ہیں، پاپولر پرسنالٹیز کو لے کے آتے ہیں، اور مختلف طرح کے طریقوں کے ذریعے وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر بات ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کو اپنے نظریات کے مطابق چلائیں، اور انہی کے مقابلے میں اگر اسلامی لوگ جو ہیں وہ ایسے یونیک آئیڈیاز لے کے آئیں۔ دیکھیں ہسٹری کے ساتھ جوڑنا، ہسٹری کے ساتھ، یہ انسانوں کی کچھ فطرت ہے نا، آپ ہسٹری کے ساتھ کیسے جوڑیں گے، ان کو کس طرح عقیدت پیدا کریں گے، ان کو کس انداز میں سمجھایا جائے کہ وہ اسلامی اصول و ضوابط، اسلام کی طرز زندگی کے قائل ہو جائے، ہیں ان کا قائل کیسے بنایا جائے، یہ بڑا ایک کوشچن ہے۔ اب ایک انداز تو یہی ہے کہ آپ بڑا سادہ سا وہ لیں، ترجمہ کریں، ان کو کہیں گے بس آپ لوگوں کے لیے فوری طور پر دیکھیں ایک تنقید ہے نا لبرلز کی یا ان کی سیکولرز کی، کہ جی ہمیں تو صرف ڈرایا جاتا ہے، اور یہ تصور پیش کیا جاتا ہے کہ جیسے دین میں عمل کرنا بہت مشکل ہے، دین میں صرف ڈراوا ہے، جنت ہے جہنم کے قصے سنا کے ہمیں ڈرایا جاتا ہے۔ یہ عملی چیز نہیں ہے، لیکن اگر جو لوگ اس کو عملی طور پر ثابت کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور اس ایک سولوشن ہے، سولوشن فار ہیومینٹی ہے، انسانیت کے لیے ایک حل ہے اس کے مسائل کا، اور جو اسلام جو اس دور کے مسائل ہیں ان کا حل اسلام میں ہے۔ مثلا اس کے لیے آئیڈیاز میں یہی ہے، جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ آپ یورپ، امریکہ یا لبرل سیکولر دوسرے مذاہب ان کے مسائل کو جانتے ہوں، وہاں پہ کیا صورتحال ہے، وہاں پہ لوگوں کی زندگیوں میں کون سے پرابلمز ہیں، اور انہی کی مثالوں کو لے کر کہ وہاں کے جو مسائل ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کو ایڈریس کیا جائے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ اگر آپ یہ انداز اپنائیں گے، یہ آئیڈیا لیں گے، وہاں کے واقعات خود کو یوز کریں گے اور ان کو لے کر ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً آپ کی بات میں وزن ہوگا۔ اور اس کے لیے ظاہر بات آئیڈیاز ہیں، آپ کہانیاں بنائیں گے، آپ مختلف مثلا آپ جو ہے نا، میں ابھی اس کی آپ کو لنک بھیجوں گا، ایک مطلب آسٹریلیا میں ایک نوجوان تھا مسلمان، تو اس کی کہانی کے متعلق میں چھوٹی سی اس کے انٹرویوز ہیں، پیکج ہیں، کہ یعنی وہ بلینئر تھا، ارب پتی تھا، ٹھیک ہے، تو کس طرح اس کی زندگی بدلی، اس نے پھر کس طرح خود کو دین کی طرف وہ لے کے آیا۔ ڈاکٹرز نے کہا آپ صرف 6 مہینے زندہ رہو گے، لیکن وہ اپنی مطلب اسلام کی طرف پلٹ گیا اور وہ کچھ زیادہ عرصہ بھی زندہ رہا،
اس نے اپنی زندگی کو کیسے استعمال کیا اور اس یعنی وہ ایک انقلاب لے کے آیا، اس نے اس کو بدل دیا۔ اچھا، اس طرح کی کہانیاں موٹیویشنل ان کو کس طرح لے کے آنا ہے الیکٹرانک میڈیا پر، آپ نے ان کو پریزنٹ کرنا یا تو بیان کرنا یا ڈاکومنٹری میں شوٹ کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہوتی ہیں الیکٹرانک میڈیا میں، کیونکہ آج کا دور الیکٹرانک میڈیا کا ہے۔ اور آپ کو یہ پڑھانے یا بتانے کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ نے جب آپ دعوت کے میدان میں جانا ہے اور جب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کی زندگیاں بدلنے کی کوشش کریں، تو آپ نے اس کو ایز اے ٹول یوز کرنا ہے، ایک ہتھیار، دعوت کا ہتھیار، یعنی آپ کے آلات، یہ جو کیمرہ ہے، یہ آپ کا موبائل ہے، یہ آپ کی ڈیوائسز ہیں، یہ آپ کے لیے ایک ٹول ہیں جن کو استعمال کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اپنا پیغام ان کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکیں، کیونکہ آپ ویسے درس دیں گے، آپ ویسے کریں گے تو بہت کم لوگوں کو آپ افیکٹ کر سکیں گے، لیکن اگر آپ انہیں ٹولز کو یوز کریں گے جو کہ آپ کے پاس موجود ہیں، جو کہ کیمرہ ہے، جو موبائل ہے، اور اس کی مختلف سہولیات ہیں، یہ ایسے ہی ہے۔ دیکھیں، آج کے دور میں اگر کوئی بندہ کسی سفر کرنا ہو، ایک شہر سے، راولپنڈی سے کسی نے لاہور آنا ہے، اسلام آباد سے، تو اس کو اویلیبل ہے نا کہ وہ چاہے تو جہاز پہ آئے، چاہے بس پہ آ جائے، اپنی ٹرانسپورٹ پہ، لیکن وہ ان سب ٹولز کو یوز نہ کرے اور پیدل چل پڑے وہاں سے، تو کیا اس کو ایک اچھا رویہ کہیں گے آپ؟ یعنی اس عمل کو پسند کیا جائے گا کہ جس نے بہت اچھا کام کیا؟ ہرگز نہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی باشعور بندہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا کہ نہیں، یہ تو اس کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے اپنے آپ کو ایک جو آلات میسر تھے، جو سہولیات میسر تھیں، ان کو استعمال ہی نہیں کیا۔ اس نے اب ان کی بجائے جو ہے نا اپنے آپ کو مشکل میں بھی ڈالا، اور جو کام وہ ہو سکتا ہے صبح آ کے شام کو واپس بھی چلا جاتا اسلام آباد سے لاہور، تو اور آسانی کے ساتھ اس کی نہ تو صحت خراب ہوتی، لیکن اس نے بجائے آسانی کے اس نے مشکل ذریعہ استعمال کیا، اور اس کے ہو سکتا ہے کئی دن لگ جائیں اگر وہ اس طرح کرے۔ تو آج کی ڈسکشن ہم اس چیز پہ ختم کریں گے کہ ریسرچ کی، یعنی تاریخ سے، احادیث سے بات کو لانا۔ بہت سچی بات یہ ہے کہ بہت سی احادیث لوگوں کے سامنے واضح نہیں ہے، مطلب وہ کتابوں میں تو لکھے ہوئے ہیں، لیکن علماء ان کو اس طرح معاشرے تک پہنچانے کے حوالے سے، میں یہ نہیں کہہ رہا ناکام رہے ہیں یا جان بوجھ کے نہیں کرتے، شاید اس طرف توجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اس طرح عام نہیں ہو سکا پیغام۔ اور جب بھی وہ چیزیں سامنے آتی ہیں، لوگوں کی مدد کے حوالے سے، خواتین کے حقوق کے حوالے سے، گھر کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے، جدید ذرائع کو اپنانے کے حوالے سے، بہت سی چیزوں میں وسعت کے حوالے سے، اور مختلف چیزوں کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے اسلام کی، اس کی وجہ سے کیونکہ ان لوگ بہت سے افراد کی زندگیوں کے یہ مسائل ہیں کہ وہ چاہتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں بہت سے عمل کی وجہ سے، بہت سی چیزوں کی وجہ سے، جب ان کو حل ملتا ہے اور ان کو لگتا ہے کہ یہ تو اسلام کی بہت اچھی تعلیمات ہیں، اس طرح ان کی زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اسلام ان کے لیے بہت سی سہولیات لے کے آ رہا ہے، دین پر عمل کرنے سے ان کی زندگیوں میں بہت سا فائدہ ہو جائے گا، تو وہ اس کو اپنانا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج کی ڈسکشن کا ہمارا کرکس، یا جس پہ ہم ختم کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا میں ریسرچ اور آئیڈیاز، ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور ان کو جس قدر ریفائن کر کے معاشرے کی ضرورت کے مطابق اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے مطابق جب تک پیش کیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، آپ کی یہ ویڈیوز، آپ کے یہ شوز، آپ کی ڈاکومنٹریز، آپ کے شارٹ فلرز، آپ کی شارٹ ویڈیوز،
یا کچھ بھی آپ ایز اے دائی پریزنٹ کرتے ہیں معاشرے کو، تو وہ زیادہ پاپولر بھی ہوگا، وائرل بھی ہوگا، اور لوگ اس کو اہمیت بھی دیں گے۔ اور جو آپ کا مقصد ہے، ظاہری بات ہے، آپ کی اس پوری ایفرٹ کا مقصد تو یہی ہے نا کہ آپ دین کے لیے کچھ کر جائیں، تو اس کا حل یا اس کے وہ اسی طرح ممکن ہوگا کہ جب آپ ان آلات کو بہتر طریقے سے، بہتر آئیڈیاز کے ساتھ استعمال کریں گے۔ بس آج کی ڈسکشن ہم ختم کرتے ہیں صرف اس چھوٹی سی چیز کے ہے، اسٹوڈیوز ہیں، بہت سی اور سہولیات اور آلات ہیں، یہ ساری کی ساری آپ کے لیے موجود ہیں، اور انہی کے ذریعے آپ کی دعوت جو ہے نا وہ پھیل سکتی ہے، اور پھیل پھیلنے کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہیے۔ صرف اس صورت میں آپ ان کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ اچھے آئیڈیاز کے ساتھ، اچھی اچھے ریسرچ کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کی مضبوط ریسرچ ہو اور آپ کے آئیڈیاز بہت اچھے ہوں، اور آپ نے معاشرے کی ضرورت اور سماج کی جو ضروریات اس کے مطابق اپنا مٹیریل تیار کیا ہو، تو انشاءاللہ ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔